اس مسئلے میں اللہ رب العزت کا فرمان کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو بھی ہم نے آپ کو پاک چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ بطور رزق، پاک چیزوں کو آپ کھا سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ اور ایک اور آیت انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے پاک کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کو۔ یہاں ایک بنیادی اصول جو سمجھ آ گیا وہ یہ ہے کہ کھانی صرف پاک چیزیں، پاک اشیاء کھانی، ناپاک چیزیں ہیں ہی حرام۔ پہلا اصول یہ کہ ہر ناپاک چیز حرام ہے، بنیادی اصول سمجھ لیں، حلت و حرمت کے دو بنیادی اصول سمجھ لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آگے پھر ہم تفصیل پڑھتے رہیں۔ پہلا اصول یہ کہ دنیا میں موجود ہر چیز کھانے پینے والی وہ حلال ہے سوائے اس چیز کے جس کو شریعت نے حرام کر دیا۔ یعنی آپ نے جب کوئی چیز پہلی بار دیکھی تو آپ نے اس کے حلت کی دلیل تلاش نہیں کرنی، حلت کی دلیل آلریڈی موجود ہے، آپ نے اس کی حرمت کی دلیل تلاش کرنی۔ کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کو کنفیوژن ہوا کہ یار کوے کا کیا حکم ہے، کبوتر کا کیا حکم ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہ امام صاحب سے کہنا کہ امام صاحب حلال ہونے کی دلیل دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، یہ نہیں تلاش کرنا۔ تلاش یہ کرنا ہے کہ حرام ہونے کی دلیل دو، اگر حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے تو پھر حلال ہے۔ پہلا اصول یہ کہ ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت کی دلیل آ گئی، اور دوسرا اصول یہ کہ ہر ناپاک چیز وہ حرام ہے، ہر ناپاک چیز حرام ہے۔ حلت و حرمت کے یہ دو اصول بنیادی طور پہ ذہن میں رکھ لیں۔